السلام علیکم سامعین، 29 رجب المرجب اور 19 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے، گھر میں جماعت کے ساتھ نماز جمعہ ادا کیا جا رہا تھا، 12 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ معاملہ اتر پردیش کا ہے۔ خبر آج کے روزنامہ انقلاب میں ایجنسی کے حوالے سے چھپی ہے، اس لیے سنیں۔ اتر پردیش کے بریلی میں ایک خالی پڑے مکان میں بغیر سرکاری اجازت کے نماز پڑھنے اور عارضی مدرسہ چلانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ گاؤں والوں کی شکایت پر پولیس نے 12 لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ ان کے خلاف لا اینڈ آرڈر کی خلاف ورزی کے الزام میں کارروائی کی گئی ہے۔ یہ واقعہ تھانہ بشارت گنج کے گاؤں محمد گنج کا ہے۔ جمعے کو ہونے والی نماز کی شکایت پر پولیس نے کارروائی کی ہے۔ گاؤں میں ایک خالی پڑے گھر کو عارضی طور پر نماز کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پچھلے کئی جمعے سے کافی لوگ اکٹھا ہو کر اجتماعی نماز پڑھ رہے تھے۔ آبادی کے درمیان واقع اس نجی مکان میں اچانک بڑھی ہوئی سرگرمی گاؤں والوں کو اچھی نہیں لگی۔ کس کو اچھی نہیں لگی یہ آپ جانتے ہی ہیں، اور انہوں نے اس کی اطلاع مقامی پولیس کو دی۔ اس کے بعد پولیس نے کارروائی کی۔ پورے معاملے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی سامنے آیا ہے، جس میں خالی پڑے مکان میں لوگ نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پولیس نے اس ویڈیو اور مقامی لوگوں کے بیانات کو جانچ میں شامل کیا ہے۔ اس وقت گاؤں میں صورتحال معمول پر ہے، اور پولیس نے لوگوں سے امن و امان قائم رکھنے کی اپیل کی ہے تاکہ کسی قسم کی افواہیں نہ پھیلیں۔ واضح رہے کہ محمد گنج کی آبادی تقریباً 1500 کی ہے، جس میں 1200 مسلمان اور 300 غیر مسلم ہیں۔ گاؤں میں کوئی مسجد نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مدرسہ ہے، اس لیے گاؤں کے لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے پڑوسی گاؤں روت یا جایا کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں گاؤں کے محمد حنیف نے اپنے خالی پڑے مکان میں نماز پڑھوانی شروع کی۔ گاؤں میں نماز شروع ہوئی تو یہاں لوگ ہر ہفتے جمعے کو اکٹھا ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کی اطلاع پولیس کو دی۔ تھانہ بشارت گنج کی پولیس موقع پر پہنچی اور چھاپہ مارا جہاں اجتماعی نماز پڑھی جا رہی تھی۔ پولیس نے موقع سے 12 افراد کو حراست میں لے لیا۔ اس دوران پولیس کو دیکھ کر 3 افراد فرار ہو گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ حراست میں لیے گئے افراد سے جب پولیس نے اجتماعی نماز سے متعلق تحریری انتظامی اجازت طلب کی تو وہ کوئی بھی قانونی دستاویز نہیں دکھا سکے۔ قانون کی خلاف ورزی پانے پر پولیس نے پکڑے گئے 12 افراد کے خلاف لا اینڈ آرڈر کی خلاف ورزی کے تحت رپورٹ درج کی۔ تاہم مجسٹریٹ سے ان تمام 12 ملزموں کو ضمانت مل گئی۔ مکان مالک محمد حنیف کو بھی پولیس نے ملزم بنایا ہے۔ حنیف نے بتایا کہ گاؤں میں کوئی مسجد یا مدرسہ نہیں ہے، ہم سب کو نماز ادا کرنے کے لیے پڑوسی گاؤں جانا پڑتا تھا۔ میرا ایک مکان خالی پڑا تھا، اس لیے میں نے وہاں نماز پڑھوانی شروع کر دی۔ ہمارا مقصد اس میں مسجد بنانا نہیں ہے۔ پولیس کا بیان۔ ایس پی ساؤتھ انشکا ورما نے بتایا کہ ایک مکان میں غیر قانونی طور پر نماز پڑھنے کی شکایت بشارت گنج پولیس کو ملی تھی۔ اس معاملے میں ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے۔ رپورٹ درج کرے کچھ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس میں ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، جہاں اگر اس طرح 10-20 آدمی اکٹھے ہو کر اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ تو امن و امان کو بگاڑنے والا معاملہ نہیں ہے، نہ اس سے نقض امن ہوتا ہے، نہ اس سے فساد ہوتا ہے، نہ فتنہ ہوتا ہے۔ نماز کے بارے میں تو حدیث شریف کیا کلام پاک کی آیت ہے، قال اللہ تبارک و تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز تو برائیوں سے روکتی ہے، فحش کام سے روکتی ہے۔ نماز تو ایک اہم عبادات میں شامل ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ نماز کا تعلق وہ اجتماعی یا انفرادی فتنہ فساد سے کوئی نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ اس بارے میں ہماری جو ملی جمعیتیں ہیں، سماجی تنظیمیں ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ وہاں ایس ڈی ایم صاحب سے ملیں، ڈی ایم صاحب سے ملیں، اپنی بات مکمل رکھیں۔ گاؤں میں کوئی مسجد نہیں ہے، دور جانا پڑتا ہے، جمعہ ادا کرنا ہے، 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، تو 5-10 آدمی اگر مل کر پڑھ لیتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور وہاں بھی اگر بات نہیں بنتی تو پھر وہ کورٹ جائیں اور کورٹ میں اپنی بات رکھیں۔ ایسی بات نہیں ہے، پورے گاؤں میں اگر 1200 گھر مسلمان ہیں تو وہاں نماز کی اجازت تو
مل جائے گی، بآسانی مل جائے گی، تھوڑی دقت آئے گی، تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں، انتظامی سطح پر بھی اجازت ملے گی، عدالتی سطح پر بھی اجازت ملے گی۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا مکمل حق حاصل ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کے تحت کارروائی ہونی چاہیے اور وہ قانون کے اندر رہتے ہوئے ہونی چاہیے۔ سامعین، یہ معجون ہے طاقت کا خزانہ، جس کا میں پچھلے 1.5 سال سے اشتہار دیا کرتا ہوں۔ عمر کے ساتھ ساتھ جو کمزوری کسی بھی وجہ سے آ جاتی ہے، یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، اس کی کہیں سے کوئی شکایت نہیں آئی ہے۔ ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر سمپرک کیا جا سکتا ہے۔